بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ نماز کورس کا ہمارا آج کا سبق ہے وضو کا مکمل مسنون طریقہ۔ اس سے پہلے وضو اور غسل کے فرائض تفصیل کے ساتھ بتا دیے تھے۔ آج جو ہے وہ وضو کیسے کرنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے مکمل، یعنی کیا کیا سنتیں ہیں وضو میں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے تاکہ وضو میں کمال درجہ ہمیں حاصل ہو۔ دیکھیں، وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ہماری جو سب سے پہلی چیز ہے جی، ہمیں وضو کرنے سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہے نیت کرنا۔ تو وضو کرنے سے پہلے ہم نیت کیے، دیکھیں نیت کا مسئلہ یاد رکھیے۔ نیت جب ہم کریں گے تو اگر ہم نے فرض نماز کی نیت سے وضو کریں گے تو اس میں تمام تر عبادات کی جا سکتی ہیں اس وضو سے، یعنی فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دیگر جو بھی اذکار ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں فرض نماز کی نیت سے وضو کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اگر ہم نفل کی نیت سے وضو کرتے ہیں، نفل پڑھنے کی نیت سے، تو نفل پڑھنے کی نیت سے جو وضو کیا ہے اس سے پھر ہم فرض نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے جب بھی وضو کریں تو ہم فرضوں کی نیت سے کریں۔ یہ تو پہلی سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تیسرا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا، تو یہ تیسری سنت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جو کلائیاں ہیں یہ کٹے ان سمیت دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا، یہ سنت ہے۔ چوتھا، مسواک کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے مسواک کرنا، اور مسواک کا جو ہے وہ خاص طریقہ ہے مسواک کرنے کا، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، سامنے سے، اوپر سے، نیچے سے اچھے طریقے سے مسواک کی جائے۔ اس کے بعد جی نمبر 5، کلی کرنا۔ مسواک کرنا الگ سنت ہے، کلی کرنا، شہادت کی انگلی سے دانتوں کو صاف کرنا، یہ الگ سنت ہے۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کلی کر کے فارغ ہوں تو پھر ناک میں اچھی طرح سے 3 دفعہ پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں، جھاڑیں۔ نمبر 7، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی چہرے کا دھونا تو فرض ہے نا، جب ہم چہرہ دھو لیں گے تو پھر اگر جس کی داڑھی ہے وہ اپنی داڑھی کا خلال کرے گا، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کا خلال سنت ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے جی مکمل سر کا مسح کرنا، یعنی جب ہم چہرہ دھو لیں گے وہ تو فرض ہے، اسی طرح سے چوتھائی سر کا مسح تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح، اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایسے جو ہے وہ ہاتھ کو دھو کر کے پھر یہ 3 انگلیاں جو ہیں ان کو الگ کیا جائے، شہادت کی انگلی الگ کی جائے، اور ان 3 انگلیوں سے یہاں سے شروع کریں گے، پیشانی کے بالوں سے لے کر کے پیچھے تک لے جائیں گے، اور ہتھیلی جو ہے پیچھے سے آگے لائیں گے، اور یہ دونوں انگلیاں ہیں، ان انگلیوں سے کانوں کے اندر کا اور جو انگوٹھے ہیں کانوں سے باہر کا، اور یہ جو ہاتھ کو بیک سائڈ ہے اس سے گردن کا مسح کریں گے، یہ نواں بھی ہوا، دونوں کانوں اور گردن کا مسح کریں۔ یہ جو انگلیاں بچ جاتی ہیں اس سے ہم کانوں کا کریں گے، انگوٹھوں سے کان کی بیک سائڈ کا، اور ہاتھوں کی بیک سائڈ سے یہ کریں گے۔ یہ تو طریقہ ہو گیا یہاں تک۔ پھر اس کے بعد ہم جو بازو دھوتے ہیں، کونوں میں دونوں بازو دھوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے، یعنی ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں، بازو کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ 11ویں سنت یہ کہ ترتیب سے وضو کریں، یعنی جس طرح بتایا ہے، سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، پھر مسح کرنا، یہ ترتیب سے وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم بازو دھو لیں اور پھر منہ دھو لیں اور اس کے بعد پاؤں دھو لیں، ایسے نہیں، بلکہ پوری ترتیب سے وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ اور 12 ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا، یعنی اس طریقے سے کہ پہلا عضو اگر خشک ہو گیا پھر تو دوبارہ سے پھر وضو کرنا پڑے گا، پہلا وضو یعنی اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، وہ لگاتار وضو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔
اور 13ویں سنت ہے دائنا عضو پہلے دھونا، یعنی جو بھی اب ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے دائیں پھر بائیں دھوئیں، اس طرح سے پہلے جو ہے وہ دائیں طرف سے مسواک کریں، پھر بائیں طرف سے، پہلے دایاں پاؤں دھوئیں پھر بایاں پاؤں دھوئیں، اس طریقے سے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو یعنی پاؤں وغیرہ دھو کے تو پھر وضو کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تو یہ جی وضو کا مکمل مصنون طریقہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔